بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 2024 کے عام انتخابات میں ملک پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ عمران خان کی آواز، اس کی تقاریر، اس کی تصویر، اس کی ایک جھلک دکھانے پر پابندی تھی۔ 9 مہینے سے عوام نے اپنے لیڈر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی قیدی نمبر 804 کی پرانی تقاریر کو اٹھا کر اس میں موٹیویشنل کلپس کو نکال کر عوام کے ساتھ سوشل میڈیا کی طاقت سے عمران خان کا تعلق برقرار رکھا گیا اور ووٹ کی طاقت کا احساس دلایا گیا، اور لوگ عمران خان کی محبت میں باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا اور بھرپور ڈالا۔ ایسا رسپانس دیا کہ ملک کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور ایسا سیاسی لیڈر کہ جو مہینوں سے جیل میں تھا، نہ اس نے کوئی جلسہ کیا، نہ کوئی تقاریر کی، نہ ہی اس کی کوئی شکل عوام کے سامنے آئی، لیکن پھر بھی وہ شخص پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر بن گیا۔ ناظرین، عمران خان سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جب پچھلے دنوں عمران خان کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران ایک تصویر لیک ہوئی تو عوام نے اس کی تصویر کو دیکھ کر ہی مٹھائی بانٹنی شروع کر دی کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ اور محبت کا یہ عالم ہے ناظرین کہ اس ملک نے بڑے بڑے سیاسی لیڈرز کو پیدا کیا اور ان کو عوامی محبت بھی ملی، جسٹ لائک ذوالفقار علی بھٹو کو آپ لے لیں، لیکن جو محبت اور پیار، جو مقبولیت کا عروج عمران خان کو حاصل ہوا ہے، وہ شاید پاکستان کے کسی بھی سیاسی لیڈر کو نصیب نہیں ہوا، اور عمران خان ملک کے سیاسی میدان میں تاریخ پہ تاریخ رقم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑی بہت سیاسی سپیس ملنا شروع ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کو کافی کیسز کے اندر ریلیف بھی ملنا شروع ہو چکا ہے۔ عمران خان کے حق میں عدالتوں سے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو آہستہ آہستہ جو چیزیں جو پہلے جتنی بری تھیں اب اس طرح سے بری نہیں ہیں، اور تحریک انصاف کے لیے اس میں اب کافی بہتری آئی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکل کر احتجاج بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے الیکشن کمیشن کے باہر بھی دھرنا بھی دیا اور احتجاج بھی کیا، اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ حالات اب پی ٹی آئی کے لیے نارملائز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے کچھ سازگار ماحول بننا شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کو تھوڑی بہت سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ جو جیل میں ہے، اور کچھ لوگ جو مرکز نگاہ تھے وہ پارٹی کو چھوڑ بھی گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ غیر فعال ہو گئے تھے، اور پھر نئے لوگ، نئے چہرے سامنے آئے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالا دیا، اور اب معاملات یہ ہیں کہ نئے لوگوں اور پرانے لوگوں کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے، اور اس کا سراسر تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا اثر ہمیں تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں بھی دیکھنے کو ملا، اور 3-4 دن سے اسی کے اوپر کافی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندرونی معاملات میں کافی زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، اور جس کا رزلٹ ہمیں عمر ایوب کے ریزگنیشن سے بھی ملا، اور کچھ میں ان کے ریزگنیشن پہ اختلافات بھی تھے کہ عمران خان صاحب کو ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور کچھ کہہ رہے تھے ان کو ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دیا کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں اور میں 2 ذمہ داریاں نہیں چلا سکتا، تو پھر اس پر بھی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے، اور اندرونی معاملات میں پی ٹی آئی کے اندر ایک کھچاؤ کی سی کیفیت موجود ہے۔ اب معاملات یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو خان صاحب کے سے ڈائریکٹ آرڈرز لینے کے لیے ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا، اور جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو موجودہ حکومت میں پی ٹی آئی کی طرف سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، اور وزارت اعلیٰ چلانے کے لیے ان کو وزیر اعظم کے ساتھ بھی ملنا پڑتا ہے، اور حکومتی میٹنگز میں بھی شامل ہونا پڑتا ہے، دیگر وزراء سے بھی ملنا پڑتا ہے۔ جب وہ حکومتی معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر پارٹی کی طرف سے، پارٹی کے ورکرز کی طرف سے تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور جب وہ بجلی کی بحالی کے لیے عوامی چھاپے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو معاملات اندرونی طور پر تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف میں، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، جس کا پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اب اس طرح سے پھوٹ ڈلوا کر اور اس بھیانک مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، معاملات یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے مین لیڈرز تو جیل میں ہیں، عمران خان کھل کر فیصلے نہیں کر پا رہے، لیکن عمران خان جیل سے بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کو ہدایات جاری کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی کمیٹی نامزد کر سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے سخت اور بڑے فیصلے لینے میں مجاز ہوگی، اور اگر کسی دوسرے شخص پر پی ٹی آئی کے ورکرز کو اعتماد نہیں ہے تو اس معاملے میں عمران خان کی بہنیں جو ہیں، حالانکہ وہ سیاست میں ان نہیں ہیں لیکن وہ ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی ورکرز کو ان کی بہنوں پر اعتماد ہوگا۔ اب ناظرین، خان صاحب اس وقت جو جیل میں موجود ہیں وہ صرف ایک گھٹیا کیس جو عدت کا ہے اس کی وجہ سے جیل میں بند ہیں، اس کے علاوہ ان پر کوئی ایسا بھی کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں بند ہوں۔ سائفر کیس اڑ چکا ہے، توشہ خانہ کیس اڑ چکا ہے، وہ القادر کیس میں بھی بیل مل چکی ہے اور وہ بھی عنقریب اڑنے والا ہی ہے، کیونکہ اس میں بھی حکومت کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ باقی رہ جاتا ہے عمران خان کا عدت کیس، اور بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اپنی ساری توجہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی طرف مرکوز کرتی، اور پی ٹی آئی اپنے انٹرنل معاملات میں الجھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس نے انتہائی مشکل اور خراب حالات کے باوجود پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی مینڈیٹ حاصل کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، اور پھر اس الیکشن میں اس مینڈیٹ میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور یہ ڈاکہ ڈھیٹ بن کر ڈالا گیا، مطلب یہ کہ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھائی ہم نے تو ڈاکہ مار لیا ہے، جو کرنا ہے کر لو، ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا، جو مرضی کر لو، چاہے ریحانہ ڈار کی لاکھوں کی لیڈ کو ہزاروں کی ہار میں ہی کیوں نہ بدلنا پڑ جائے، اور جس کے اثر میں فارم 47 کی جو موجودہ حکومت ہے وہ منظر عام پر آئی۔ ناظرین، اب اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف ایک منظم طریقے سے معاملات کو ٹیکل کیا جائے، اور نیشنل انٹرنیشنل الیکشنز ٹریبیونلز، انٹرنیشنل میڈیا، سب کو استعمال کر کے ان کو چاہیے کہ اس سارے معاملات کو وہ ایکسپوز کریں، عمران خان اور پی ٹی آئی کی آواز کو دنیا کے سامنے لائیں، اور پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے ساتھ جو کیا گیا اس کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتے، اور پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ اپنے اندرونی معاملات میں خرابی پیدا ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہے، اور میرے خیال میں شیر افضل مروت اور دیگر کچھ لیڈرز کی شعلہ بیانیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کافی نقصان بھی پہنچا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو منظم رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک یونٹ ہو کر وہ ایک ہی مقصد کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ مقصد صرف اور صرف عمران خان کی رہائی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن معاملات کو بجائے کہ سنبھالنے کے مزید الجھایا جا رہا ہے، اور حکومتی جماعتوں کو اس کا بھرپور فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی سچویشن کا استعمال کر کے حکومتی دستہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش میں لگا ہے، اور جس کا سراسر نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔